بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک۔ اس عید کے موقع پر اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 24 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک یہ ہفتہ آپ سب کے لیے، تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے ہمارے ساتھ۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل کی۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ مصروف ہفتہ رہے گا۔ آپ کے گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت بہت زیادہ ہوگی۔ آپ کا خرچہ بھی ان ایکسپیکٹڈ طور پہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ ہفتہ بہت سے نئی چیزیں سامنے آئیں گے، نئے ایڈونچرز سامنے آئیں گے، اور مالی طور پر بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ لیکن آپ نے اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور جو اسپیشلی ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ بالکل بد پرہیزی سے آپ بچیے گا اس ہفتے لازمی طور پر۔ اور شادی شدہ افراد کے لیے یہ ہفتہ شادی کے معاملے میں تھوڑی بہت آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے آپ کا اور آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہفتے کے اینڈ میں تھوڑے سے معاملات بگڑے ہوئے اور بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لو افیئر کے معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے۔ کوئی نیا موڑ آپ کی زندگی میں آ سکتا ہے، یا کوئی نیا رشتہ آپ کا بننے جا رہا ہے یہ ہفتہ۔ تو اپنی تمام حاجات اور اپنی تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا اللہ یا رحمانو، اس کا ورد آپ نے زیادہ سے زیادہ صبح شام فرض نمازوں کے بعد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے برج کی طرف، برج ثور۔ ٹورینس والوں کے لیے یہ ہفتہ کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ ماضی کے کوئی تلخ یادیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، تو بالکل آپ اپنی پرانی سوچوں کی طرف اور پرانے واقعوں کی طرف آپ توجہ مت دیجیے گا۔ نیند آپ کی ڈسٹرب رہے گی اس ہفتے، اور آپ کے اخراجات بھی کافی زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کوشش کیجیے گا آپ اپنے اخراجات پر کنٹرول رکھیں، بغیر کسی ضرورت کے یعنی کہ بیجا آپ خرچہ بالکل مت کیجیے گا۔ اور اس ہفتے لازمی آپ اپنے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ، چاہے آپ کے بہن بھائی ہو، آپ کے ماں باپ ہو، یا آپ کے مسز ہو، یا آپ کا پارٹنر ہو، آپ لازمی کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے تعلقات اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات صحیح رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور اگر بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے دیکھی جائے تو یہ ہفتہ کوئی بھی آپ نیا ڈیل یا نیا کانٹریکٹ سائن کوشش کیجیے گا مت کیجیے، اس کو ڈیلے پہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ پھر آپ اگر کوئی بھی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی کیجیے گا۔ اور لو افیئر کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں آپ کی ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں، جس سے معاملات آپ کے بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے معاملات الجھ بھی سکتے ہیں، تو قدم پونک کے رکھیے گا اور بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ اولاد کے معاملے میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے۔ یہ ہفتہ آپ اپنے اولاد کے فیوچر کے لیے اگر کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، اگر کوئی ان کی تعلیم کے حوالے سے آپ کچھ سوچ رہے ہیں، تو فی الحال یہ ہفتہ آپ ان کو پینڈنگ میں رکھیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر معاملات خود بخود آپ کے حق میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا ارحم الراحمین اس کا ورد فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں بھی ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا۔ جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ مصروفیت بھرا ہفتہ ہوگا۔ اتنا آپ مصروف رہیں گے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اکتاہٹ اور تھکاوٹ بھی محسوس ہو، لیکن آپ نے بہت زیادہ صبر و حوصلے سے کام لینا ہے۔ کسی بھی کام میں آپ نے جلد بازی اور بے تحملی کا آپ نے بالکل اظہار نہیں کرنا ہے۔ جتنا آپ صبر اور استقامت سے کام لیں گے، اتنے ہی آپ کے کام میں آسانیاں پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے آپ کے اندر ایک چڑچڑاپن،
ایک ناامیدی آپ کو فیل ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کیجیے گا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے چڑچڑے پن کو کس طرح کنٹرول کریں۔ دوستوں کے ساتھ یا اپنے پارٹنر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں یا آپ کے بزنس کے معاملات میں اور گھر کے معاملات میں بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے، اور غیر ضروری بحث و مباحثے میں بالکل مت پڑیے گا اس ہفتے، اور کوشش کیجیے گا غیر ضروری جو گیدرنگز ہے، غیر ضروری جو جگہ ہے، وہاں پہ آپ کوئی بھی الفاظ رد و بدل مت کیجیے گا اور احتیاط سے کام لیجیے گا۔ اپنے تمام حاجات اور اپنی تمام مشکلات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کا ورد آپ فرض نمازوں کے بعد حسب توفیق جتنا بھی کر سکے کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان۔ کینسرین لوگوں کے لیے یہ ہفتہ مصروفیت سے بڑا ہفتہ ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کے سوشل سرکلز میں بہت زیادہ اضافے ہونے کی چانسز ہے۔ سوشل سرکلز میں آپ کی عزت و وقار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس ہفتے آپ کوشش کیجیے گا کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا کانٹریکٹ، کوئی بھی نیا پروجیکٹ آپ بالکل سائن مت کیجیے گا، یا کسی بھی نئی تبدیلی کی طرف آپ بالکل مت جائیے گا، ورنہ آپ کو نقصان اٹھانا بھی پڑ سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر آپ نے اپنے جو آپ کا کام چل رہا ہے اس سے ہٹ کر اگر کسی اور چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں تو بالکل اس کی طرف مت جائیے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے ان حوالے سے اچھا ثابت نہیں ہوگا، اور بلا ضرورت کسی پر بھی آپ بھروسہ مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو بہت بڑا شوق لگ سکتا ہے۔ اپنے گھر والوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور احتیاط کر کے ان کے سامنے برتاؤ کریں، کیونکہ آپ کا رویہ ان کو ہرٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو اپنے رویے پر بہت زیادہ کام کیجیے گا، اور اپنا رویہ اس ہفتے لازمی کوشش کیجیے گا کہ وہ سب کے ساتھ آپ صحیح رکھیں، اور ڈرائیونگ کرتے وقت اپنا اور سامنے والے کا بھی اس ہفتے بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے اور احتیاط کر کے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ تمام حاجات کو اپنے اور تمام مشکلات کو اپنے مد نظر رکھ کر آپ سورہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص آپ نے فرض نمازوں کے بعد حسب توفیق جتنا بھی آپ پڑھ سکے پڑھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج برج اسد۔ لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹنگ والا ہفتہ ہوگا۔ آپ بہت زیادہ چیزیں آپ گین کریں گے۔ بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو لازمی گو اہیڈ، لازمی کیجیے گا، آپ کو فائدہ ملے گا۔ آپ کے انکم، سورس آف انکم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے رہیں گے اس ہفتے۔ بالکل آپ کے اخراجات بھی بڑھیں گے، لیکن پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں اخراجات آپ کے بڑھیں گے وہاں ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے، اچھی نوید مل سکتی ہے۔ اولاد کے حوالے سے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر کوئی خوشخبری آپ کو مل سکتے ہے، جسے سن کر آپ بہت ہی زیادہ مسرور بھی ہوں گے۔ اور چونکہ جوپیٹر کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ جتنا بھی ہارڈ ورک کر رہے تھے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملنے جا رہا ہے اس ہفتے۔ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا مالی طور پر بھی، اور گھر کے معاملات میں، ازدواجی معاملات بھی آپ کے بہت زیادہ اچھے رہیں گے۔ آپ کی طبیعت میں ایک رومانٹک، ایک اچھائی والا جو آپ کا سائڈ ہے، پازیٹیو ٹریٹس آپ کے بہت زیادہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں اس ہفتے۔ تو گو اہیڈ، یہ ہفتہ انجوائے کیجیے گا۔ آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ کامیابیوں کا ہفتہ ہوگا۔ تو اپنی تمام حاجات اور اپنی تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت الکرسی آپ صبح شام فرض نمازوں کے بعد پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا۔ ویرگو والوں کو یہ ہفتہ بہت ہی زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ آپ کی طبیعت میں بے چینی آپ کو محسوس ہو سکتی ہے، آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن آپ کو محسوس ہو سکتا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پلانرز آپ کے 8ویں گھر پر ٹرانزٹ کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بے چین محسوس کریں گے، لیکن آپ نے احتیاط کرنا ہے، کیونکہ انسان کا اخلاق اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ آپ نے ہر چیز میں اگر آپ نے احتیاط کیا تو آپ کامیاب رہیں گے۔ کوئی بھی بزنس کے حوالے سے کوئی نیا ڈیل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کاروبار آپ پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ فی الحال آپ سب کچھ پینڈنگ میں رکھیں۔ کوئی نیا ڈیل، کوئی نیا انویسٹمنٹ، کہیں پہ اسٹاک مارکیٹ پہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ساری چیزیں آپ ایز اٹ از جیسے ہیں ویسے چلنے دیجیے گا۔ کوئی بھی نیا اسٹیپ، نیا قدم آپ بالکل مت اٹھائیے گا اس ہفتے۔ اور سفر میں اپنی چیزوں کا، اپنے سامان کا، اپنے مال کا اور اپنے پیسوں کا بہت زیادہ آپ نے خیال رکھنا ہے۔ خدا نخواستہ آپ کی کوئی چیز چوری بھی ہو سکتی ہے، اور اپنی صحت کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اسپیشلی جو ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جو بلڈ پریشر مریض ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوئی بھی بد پرہیزی آپ مت کیجیے گا، وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی میں اور لو افیئر کے معاملات میں بہت زیادہ آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اولاد کے معاملے میں بھی احتیاط برتنی ہے۔ کچھ چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہے اولاد کے معاملے میں، لیکن پھر بھی آپ نے ہر ایک چیز میں آپ نے اس ہفتے قدم پھونک پھونک کے رکھنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اپنے تمام حاجات کے لیے درود ابراہیمی کا ورد فرض نمازوں کے بعد لازمی ایک تسبیح 100 مرتبہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ اب 7ویں نمبر پر ہمارا ہے برج میزان۔ لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ چونکہ راہو کا ٹرانزٹ آپ کے گھر پہ ہے تو بہت زیادہ آپ احتیاط کیجیے گا ہر معاملے میں۔ ازدواجی معاملات آپ کے بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے آپ کے لو افیئر کے معاملات بہت زیادہ اگر آپ نے احتیاط نہ کیا تو بات بریک اپ تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے اس ہفتے کوشش کیجیے گا، اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اپنے لو کے ساتھ تو اس کو پینڈنگ میں رکھیے گا۔ اس سے آپ جتنا دور رہیں گے، جتنا آپ اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں گے، چاہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ ہو، چاہے آپ کے لو کے معاملات میں ہوں، آپ جتنا اپنا زبان کنٹرول میں رکھیں گے تو ساری چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گے، چاہے وہ آپ کے گھر کے معاملات ہو، چاہے بزنس کے معاملات ہو۔ اس ہفتے کسی بھی تھرڈ پرسن کو، کسی بھی تیسرے شخص کو اپنے معاملات میں مداخلت کرنے ہرگز نہ دیں، کیونکہ کچھ لوگ آپ کو نگیٹو سائڈ پہ بھی لے جا سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت زیادہ آگے جا کر غلط نتائج لا سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، اور کوئی آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے تو اس کی باتوں میں ہرگز مت آئیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بزنس کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نئی انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ آپ رکیں، کوئی بھی نیا ڈیل مت کیجیے گا، کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ مت کیجیے گا۔ اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی احتیاط کر کے چلیے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھوکہ بھی دے آگے، لیکن آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اور محتاط رہنا ہے۔ اور جتنا آپ روحانیت سے قریب رہیں گے، پروردگار رب العزت سے آپ قریب رہیں گے، اتنی ہی آپ کو کامیابیاں ملے گی، اتنی ہی آپ کی مشکلات انشاءاللہ آپ کی مشکلات کم ہوں گے اور حل ہو جائیں گے۔ تو اپنی تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا وہابوں کا ورد فرض نمازوں کے بعد ایٹ لیسٹ 100 ٹائمز 100 مرتبہ آپ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8ویں نمبر پہ ہے برج عقرب۔ اسکارپینز کے لیے یہ ہفتہ کافی زیادہ اپرچونیٹیز آپ کو مل سکتی ہیں اس ہفتے، اور ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان اپرچونیٹیز کو کس طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ہفتہ ازدواجی معاملات آپ کے اور بزنس کے معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے۔ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے اور بزنس کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبر آپ سننے کو ملے گی انشاءاللہ تعالی اس ہفتے۔
لو افیئر کے معاملات بھی آپ کے اچھے رہیں گے، تو کوشش کیجیے گا آپ اپنے لو کے معاملے میں جتنا پریکٹیکل ہو کر چلیں گے تبھی چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گی۔ اور جن لوگوں کو جوڑوں کا مسئلہ ہے، جن کو کمر میں درد ہے یا جن کو جوڑوں میں درد رہتی ہیں، تو ان کو اس ہفتے بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے۔ سیڑھیاں اترتے وقت اور چڑھتے وقت آپ نے بہت زیادہ اپنا خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پھر سے میں کہتی ہوں، جتنا آپ پازیٹیو رہیں گے، جتنا آپ مثبت سوچیں گے، تو ارد گرد کی چیزیں آپ کو اچھے لگنے لگیں گی۔ جہاں آپ نگیٹو سوچیں گے وہاں آٹومیٹیکلی ساری چیزیں آپ کو برائیوں کی طرف اور گھسیٹیں گے۔ تو پازیٹیو رہیے گا اور پازیٹیو سوچیے گا، اور اپنے تمام حاجات اور تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سورہ کوثر فرض نمازوں کے بعد ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آپ لازمی پڑھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 90 برج کی طرف، برج قوس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ ہفتہ ایکسائٹمنٹ سے بڑا ہفتہ ہوگا۔ آپ روحانیت سے بہت زیادہ قریب رہیں گے، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی ایک پازیٹیو سائن ہے کہ آپ روحانیت سے بہت زیادہ اٹیچڈ رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کو خواب کے ذریعے یا بیداری میں آپ کو الہامات بھی آ سکتے ہیں، اور وہ الہامات آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو رخ لے کے آئیں گے، اور ازدواجی معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے، نئے تعلقات آپ کے بنیں گے، سوشل سرکلز میں آپ کی بہت زیادہ عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ اور لو افیئر کے معاملات میں کوشش کیجیے گا آپ ایگوئسٹک ہو کے نہ سوچیے گا۔ جتنا آپ اپنے ایگو کو پرائیورٹی دو گے تو اتنا ہی زیادہ آپ ہرٹ ہوں گے۔ اور بزنس کے حوالے سے کوئی نیا ڈیل ہو سکتا ہے، کوئی نیا آپ کا بالکل ڈیل بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کو فائدہ ملتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔ لیکن کسی کو قرض لیتے ہوئے یا کسی سے قرض لیتے ہوئے یا کسی کو قرض دیتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے آپ نے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دوبارہ آپ کا قرض ریٹرن ہی نہ کرے، اس معاملے میں آپ نے سوچ سمجھ کر کسی کو قرض دینا ہے۔ پھر سے میں دوبارہ کہوں کہ روحانیت سے آپ بہت زیادہ اٹیچ رہیں گے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ آپ کو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یا رزاقوں کا ورد 101 مرتبہ فرض نمازوں کے بعد لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی۔ کیپریکورنس والوں کے لیے یہ ہفتہ کوشش کیجیے گا، آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے معاملات میں، چاہے آپ کے گھر کے معاملات ہوں، چاہے بزنس کے معاملات ہوں، کسی بھی شخص کو مداخلت کرنے مت دیجیے گا اپنی زندگی میں اور اپنی بزنس میں، کیونکہ ہر شخص آپ کا دوست نہیں ہوتا، اور ہر شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، اور باقی چیزیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ اس ہفتے آپ بدلاؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر معاملے میں، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو، ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہو، یا لو افیئر کے حوالے سے ہو، ہر چیز میں ایک بدلاؤ آئے گا۔ وہ پازیٹیو ہو یا نگیٹو ہو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کا رویہ سامنے والے سے صحیح ہوگا تو پازیٹیو ہو سکتی ہے، ورنہ چیزیں نگیٹیوٹی کی طرف بھی جا سکتی ہیں۔ پھر سے میں کہتی ہوں، جلد بازی مت کیجیے گا، اور اگر آپ کو آپ کے معاملات سمجھ نہیں آ رہے ہیں، یا اگر آپ کے گھر میں کوئی بحث چل رہا ہے، کوئی تلخ سچویشن ہے آپ کے گھر میں، تو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیٹ اٹ گو، جیسے ہو رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیجیے گا۔ انشاءاللہ رب عزت بہتر کرنے والا ہے۔ اور بزنس کے حوالے سے کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی نیا کمٹمنٹ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے اس ہفتے۔ کسی بھی نئی بدلاؤ کی طرف آپ کوشش کیجیے گا، اس ہفتے آپ بالکل مت جائیے گا، وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اور اپنے تمام حاجات، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کا ورد فرض نمازوں کے بعد ایٹ لیسٹ 100 مرتبہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ ہمارا برج آتا ہے برج دلو۔ ایکویریس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ بزنس کے حوالے سے کوئی نیا ڈیل ہو سکتا ہے آپ کا، کسی کے ساتھ آپ کوئی نیا کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں،
بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے بزنس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ خواتین کو اس ہفتے اپنی اسکن کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ کو اسکن الرجی ہو سکتی ہے، اور جو اسپیشلی ہارٹ پیشنٹ ہے، جن کو استھما ہے، جن کو سانس کا مسئلہ ہے، ان کو بھی اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوئی بھی ڈسٹ، گرد و غبار سے آپ کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ماسک لازمی پہنے گا۔ جو استھما پیشنٹ ہے اسپیشلی ان کو میں یہی مشورہ دوں گی۔ اور آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے، آپ کے سوشل سرکلز میں آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے، آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور گھریلو معاملات آپ کے بہتر رہیں گے۔ آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات بہت ہی زیادہ اچھے ہوں گے، خوشگوار رہیں گے، اور آپ کا طبیعت میں رومانٹک پن ہوگا اس ہفتے۔ اور کوشش کیجیے گا کہ کسی سے نہ تو مشورہ لیجیے گا اور نہ کسی کو مشورہ دیجیے گا، کیونکہ ہر کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا۔ جو آپ کو مشورہ دے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کو غلط مشورہ دے، یا جسے آپ مشورہ دے رہے ہو سکتا ہے اسے آپ کے مشورے کی ضرورت نہ ہو۔ تو کسی کو نہ مشورہ دیجیے گا، نہ کسی سے مشورہ لیجیے گا، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ حمد فرض نمازوں کے بعد ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ لازمی پڑھیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اب آتے ہیں 12ویں برج کی طرف، ہمارا آخری گھر برج حوت۔ پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ روحانیت سے بہت زیادہ قریب رہیں گے۔ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی آپ مدد کر سکیں، اور جو غریب لوگ ہیں آپ کی توجہ ان کی طرف زیادہ، آپ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ کی طبیعت میں ایک پازیٹیوٹی آئیں گے، اور جو پازیٹیو انرجیز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کریں گے آپ کو پازیٹیو چیزیں کرنے کے لیے۔ تو آپ میں بہت زیادہ اچھے آپ کے کردار بنیں گے، اور آپ روحانیت سے بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور جتنا آپ روحانیت سے قریب ہوں گے اتنی ہی کامیابیاں آپ کو مزید ملتی جائے گی۔ بزنس کے حوالے سے کوشش کیجیے گا یہ ہفتہ کوئی بھی نیا ڈیل، کوئی بھی نیا کانٹریکٹ، کوئی بھی نیا انویسٹمنٹ آپ مت کیجیے گا۔ تھوڑا آپ ٹھہر کے چلیں گے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ جلد بازی سے بالکل کام مت کیجیے گا، ورنہ چیزیں خراب بھی ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لو افیئر کے معاملات آپ کے بہت اچھے رہیں گے۔ ازدواجی معاملات آپ کے اس ہفتے بہت ہی زیادہ اچھے رہیں گے۔ کوئی بھی اگر کشیدگی کی طرف آپ کے معاملات جا رہے تھے تو وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، اور اپنے تمام حاجات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے سورہ کوثر کا ورد فرض نمازوں کے بعد ایٹ لیسٹ 1 دفعہ لازمی کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔